للناس للذی ببکۃ مبارکہ، پہلا گھر جو اللہ کا بنایا گیا، روایت میں آتا ہے اس دھرتی پر سب سے پہلے آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے اللہ کا یہ گھر تعمیر کیا۔ دوسرا، اللہ نے مبارک بنایا ہے اس گھر کو۔ بیت اللہ کا بابرکت ہونا نا دو لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے بھی اور معنوی لحاظ سے بھی ہے۔ ظاہری برکات یہ ہے کہ مکہ میں کوئی سبزی کوئی پھل کچھ نہیں ہوتا، سخت پہاڑ ہیں۔ سخت کیا ہیں؟ پہاڑ ہیں۔ اتنے سخت پہاڑ ہیں کہ عام آدمی ان کی کھدائی بھی نہیں کر سکتا۔ پورا مکہ پہاڑوں پر ایسا بنا ہوا ہے۔ مکہ کو جوڑنے کے لیے نا 56 سے زیادہ ٹنیں ہیں، ٹنل نہیں ہوتی، سرنگیں ہیں۔ مکہ شہر کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے 56 سے زیادہ ٹنلز ہیں، 26 بڑی ٹنلز ہیں ان میں، یعنی اتنے پہاڑ ہیں کہ شہر بھی آپس میں نہیں جوڑ سکتا۔ کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی سبزی ہوتی ہے، نہ کوئی پھل ہوتا ہے، نہ کھیتی ہے، نہ باڑی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے پتہ کیا کہا ہے؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا کہ میں اپنی بیوی اور بچے کو ایسی وادی میں چھوڑے جا رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جہاں کوئی زراعت نہیں ہے، خشکی ہے، ریگستان ہے، خشکی ہے، بنجر زمین ہے۔ لیکن اللہ کا نظام دیکھیں، ہر سال بلا مبالغہ لاکھوں لوگ، ممکن ہے کروڑوں بھی ہو جائے، کسی وقت بھی مجھے لگتا ہے حرم میں 3-4 لاکھ سے کم لوگ نہیں ہوتے، روزانہ کی بنیاد پر ہر سال کروڑوں لوگ حج عمرہ کے لیے آتے ہیں۔ اس کے باوجود ہر چیز ملتی ہے، سبزی بھی ملتی ہے اور پھلوں کی اتنی قسمیں ملتی ہیں کہ جو ہمارے تصور میں بھی نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں ایک پاکستان کا مالٹا ہوتا ہے نا، حرم میں چلے جائیں تو باقاعدہ لکھا ہوتا ہے یہ مالٹا امریکہ سے آیا ہے، یہ مالٹا مصر سے آیا ہے، یہ مالٹا پاکستان سے آیا ہے، یہ مالٹا انڈیا سے آیا ہے، یہ مالٹا برازیل سے آیا ہے، یہ مالٹا ساؤتھ افریقہ سے آیا ہے۔ کوئی بھی بادام دیکھ لینا، لکھا ہوتا ہے کہ بادام امریکہ کا ہے، یہ کیا کہتے ہیں انڈیا سے بادام آیا ہے، یہ بادام پاکستان سے آیا ہے، یہ بادام وہ دنیا کے آخری کونے سے آیا ہے۔ اللہ نے کتنا کچھ دے دیا ہے۔ یہ ظاہری برکات ہیں۔ یہ کیا ظاہری برکات ہیں؟ اچھا، اللہ اکبر۔ لاکھوں لوگوں کی آمد و رفت ہوتی، کوئی چیز کم، مبارکن، اللہ کا گھر بڑا ہی بابرکت ہے۔ اچھا، معنوی اور باطنی برکات جو ہمیں نظر نہیں آتی بے شمار ہے نا، ان کو تو ہم گن ہی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر کچھ عبادتیں ایسی صرف اللہ کے گھر کے ساتھ خاص ہے، حج، عمرہ، طواف وغیرہ۔ اسی طرح مسجد نبوی میں نماز، مسجد حرام میں نماز پڑھنا، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں سے زیادہ ہے۔ جو اللہ کی رحمتیں وہاں ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، ان کا تو شمار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے گھر کی پہلی خاصیت کیا ہے؟ سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ دوسری خاصیت کیا ہے؟ بابرکت گھر ہے۔ تیسرا گھر ہدی للعالمین، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہیں حج اور عمرہ کرنے کا حکم دیا، اسی شہر میں اسی گھر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ وہ توحید کی دعوت ایسی اٹھی کہ قیامت کی صبح تک نجات وہی پائے گا جو اللہ کے نبی کی بات پر عمل کرے گا۔ یہ دعوت کہاں سے اٹھی تھی؟ بیت اللہ سے اٹھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں سے مبعوث کیا گیا ہے۔ ہدی للعالمین، فیہ آیات بینات، اس میں بڑی چمکتی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ان میں ایک نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم پتہ کون سی جگہ ہے؟ آپ ابھی گئے تھے، ہمارے عبید صاحب ابھی عمرہ کر کے آئے۔ جو کعبہ کا دروازہ ہے نا، اس کے بالکل سامنے ہے کعبہ کا، اس کے سامنے ایک گولڈن رنگ کا ایسے شیشہ لگا ہوا ہے، گول سا، اس میں وہ پتھر پڑا ہوا ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔
اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم. بندہ طواف کر لے نا، اللہ نے توفیق دی ہو تو مقام ابراہیم کے پاس 2 نفل پڑھنے، ان کو واجب الطواف کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، 2 نفل پڑھنے چاہیے. اللہ نے قرآن واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کے پاس جا کر نماز پڑھا کرو. وہ پتھر اب بھی پڑا، ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ابھی بھی اس پر لگے ہوئے ہیں. نشانی کیا ہے؟ فی آیات بینات، اللہ کے گھر میں بڑی نشانی. ایک نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم ہے. اچھا، اگلی خاصیت، 5ویں خاصیت کیا ہے؟ ومن دخلہ کان آمنا، ومن دخلہ کان آمنا، جو اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے کیا پا جاتا ہے؟ امن پا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا نا جب، تو آپ نے اعلان کیا تھا 2 قسم کے لوگوں کے لیے، 3 قسم کے لوگوں کے لیے امن ہے. جو اپنے گھر داخل ہوگا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امن، جو حرم میں چلا جائے گا اس کا، اور تیسرا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا اس کے لیے بھی کیا ہے؟ امن ہے. ابو سفیان پتہ ہے کون تھے؟ حضرت معاویہ کے والد تھے رضی اللہ تعالی عنہما. 2 ہے نا، والد بھی ایمان والے، بیٹے بھی ایمان والے. ٹھیک ہے، حضرت معاویہ کے دوسرے بھائی تھے یزید بن ابی سفیان، سارے ایمان والے. والدہ بھی ایمان والی، والد بھی ایمان والے، بیٹے بھی ایمان والے، اور ابو سفیان کی بیٹیاں بھی ایمان والی. ابو سفیان کی بیٹی کون تھی پتہ ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طیبہ.